حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ عید کا دن تھا، صحابہ نے قربانیاں کرنے میں پہل کر دی۔ ابھی حضور کی قربانیاں کھڑی ہیں۔ عید کے دن شوق ہوتا نا ہر بندے کو، سب سے پہلے میں جانور ذبح کروں، تو انہوں نے قربانیاں کرنے میں پہل کر لی۔ یا یہ کہ یوم شک کا روزہ رکھا، شعبان المعظم کے 29 دن گزارنے کے بعد چاند دیکھا جائے، اگر چاند نظر آ گیا تو اچھی بات، نہیں تو 30 دن شعبان کے پورے کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے۔ چاند دیکھا گیا، مطلع بر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کرنے تھے اور پھر روزہ رکھنا تھا، تو بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا اس خیال سے کہ مطلع بر آلود ہے، ہو سکتا ہے چاند طلوع ہوا ہو لیکن نظر نہیں آیا، چلو ہم رکھ لیتے ہیں، اور اگر چاند واقعی نظر آیا ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ تو ہوگا۔ حضور نے نہیں رکھا، کچھ صحابہ نے رکھ لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے؟ جب رسول اللہ نے روزہ نہیں رکھا تو تم کون ہو؟ حضور کی قربانیاں کھڑی ہے، تم ذبح کر رہے ہو اور چاہتے ہو قربانیاں ہو جائیں گی۔ حکم آیا، قربانی تمہاری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اللہ کے نام سے تم نے ذبح کیا ہے، حلال ہو گئے۔ یہ جلد بازی کا گوشت ہے جو تم کھا تو سکتے ہو، لیکن قربانیاں نہیں ہوئی، دوبارہ لو اور ذبح کرو، اس لیے کہ تم نے رسول سے پہل کی ہے۔ یہ تمہارے روزے نہیں ہوئے، اس لیے کہ تم نے رسول سے تقدم اختیار کیا۔ ایمان والو، میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اب انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، کس لیے رکھا تھا؟ اللہ کی رضا نصیب ہو، اس لیے رکھا تھا نا۔ جلدی جانور ذبح کر لیے تھے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، حالانکہ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم حضور سے کوئی پہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتفاقاً ہو گیا، شوق تھا کہ اللہ کی حضور قربانیاں پیش کر دیں اور اس میں جلدی ہو گئی۔ شوق تھا کہ چلو اللہ کی عبادت ہو جائے، شک کے دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حضور سے کوئی نہ مقابلہ تھا، نہ حضور سے جلدی کا ذہن تھا، لیکن اللہ نے کہا اگرچہ اتفاقاً ہوا ہے لیکن ہوا تو حضور سے پہلے ہے، لہٰذا میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ تمہاری عبادت ہی نہیں ہے، تمہارا گوشت جلد بازی کا گوشت ہے، کھا سکتے ہو لیکن قربانی تمہیں دوبارہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ تم نے میرے رسول سے پہل کی۔ یہ ہے رسول اللہ کا ادب، یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم۔ حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ نے پڑاؤ کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ تم جا کے اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی گئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان ہم عمرہ انہیں نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ کا گھر سامنے ہے، چلو تم آئے ہو تو طواف کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا عجیب لوگ ہو، حضور نہ کرے اور میں کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، ان کو طواف کا وہاں موقع مل گیا ہوگا، بچھڑے ہوئے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا تھا مکے کو چھوڑ کے آئے ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کہا کہ عثمان تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نے طواف کر لیا ہوگا۔ کہا تمہاری غلط فہمی ہے، میری خوش قسمتی یہ نہیں کہ میں نے طواف کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میں 1 سال بھی وہاں رکتا تو طواف نہ کرتا اگر میرے رسول نے نہیں کیا۔ تو دین ہی وہ ہے جو حضور کے تتبع میں ہو، حضور کی اتباع میں ہو، حضور کے پیچھے ہو۔ حضور کے پیچھے لگ کے اللہ ملتا ہے، آگے چل کے نہیں ملتا۔ یہ صحابہ مزاج سمجھتے تھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ حج میں رمی جمار کے بعد قربانی کرنا ہوتی ہے، اور یہ قربانی جو حج کے موقع پر کی جاتی ہے یہ حج کا شکرانہ ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام 63 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے لیے 37 اونٹ انہوں نے پیش کیے۔ تو جب قربانی کا مرحلہ آیا تو حضور کی جانب سے
100 कुर्बानियां पेश की गई। 63 कुर्बानियां हुजूर ने अपने हाथ से ज़बा फरमाई और बाकियों के लिए हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना वकील बनाया। 5-5 ऊंट हुजूर की खिदमत में पेश किए जाते और हुजूर उनको ज़बा फरमाते। रिवायात में आता है जब 5 ऊंट हुजूर की खिदमत में लाए जाते तो वो एक दूसरे से आगे बढ़ के ज़बा होने के लिए लेट जाते कि हुजूर के हाथों से अगर ज़बा होना नसीब हो तो ये जिंदगी की जमानत है। क्या रंग थे, कायनात की हर शय हुजूर को पहचानती भी थी, हुजूर को मानती भी थी। फरमाया सरकश इंसानों और सरकश जिन्नों के अलावा कायनात की हर शय इस बात को जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। सरकश जिन और सरकश इंसान नहीं मानते, जिद करते हैं, इनकार करते हैं, तमर्रुद का शिकार होते हैं, लेकिन बाकी पूरी कायनात अल्लाह के महबूब के कसीदे पढ़ती है, हुजूर पर ईमान रखती है। यार जानवर क्या, दरख्त क्या, खुश्क पेड़ भी और खुश्क तने भी उनकी याद में आंसू बहाते हैं। पत्थरों के कलेजे भी हुजूर के लिए धड़कते हैं। फरमाया ओहद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओहद एक पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो पहाड़ों के कलेजे भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। तो वो ऊंट आगे बढ़ बढ़ के कुर्बान होने के लिए पेश होते हैं। खैर हुजूर ने 63 ऊंट खुद अपने हाथ से ज़बा किए और बकिया के लिए हजरत अली मुर्तज़ा को छुरी अता फरमाई। फिर उसके बाद आका करीम अपने खैमाए नूरी में तशरीफ फरमा हुए और ये मस्जिद खैफ के करीब हुजूर का खैमा था। तो वहां हुजूर ने पहुंचकर हल्लाक को बुलाया कि मेरा हलक किया जाए, इसलिए कि कुर्बानी के बाद जो काम हाजी ने करना होता है वो हलक करवाना होता है। तो हजरत मामर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये सआदत नसीब हुई। दाईं जानब से हुजूर के सरे अनवर से उन्होंने बाल उतारे, हलक किया। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने ये एजाज दिया कि तुम इन बालों को जो मामर बिन अब्दुल्ला ने काटे हैं, हलक किया है, सहाबा में तकसीम कर दो। और फिर सहाबा हुजूर के बालों को लेने के लिए दीवाना वार आगे बढ़ रहे थे और हुजूर के बाल मुँह मुबारक तकसीम हो रहे थे। यार कहीं लड्डू तकसीम हो रहे हो, कहीं मिठाई तकसीम हो रही हो, कहीं कोई और दौलत बांटी जा रही हो। कितना खुश नसीब तबका था कि हुजूर के मुँह मुबारक बांटे जा रहे थे और ये लेने वाले हुजूर के मुबारक बालों को ले रहे थे। और ये दुनिया व माफिया से बेहतर सरमाया है हुजूर के मुँह मुबारक, क्योंकि हुजूर का जुज़्व बदन है। हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।